مزید اچھی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسلامک ویڈیو 313۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کی یہ عظیم و شان تقریب ہمارے دوسرے سالانہ صراط مستقیم کی اختتامی تقریب ہے۔ الحمدللہ نماز مغرب کے بعد شرکاء نے آخری سبق پڑھا، اس کے بعد حضرات کے مختصر بیان، نعتیہ کلام، نہایت ہی مختصر وقت میں اپنے عنوان پہ حاضری لگوا کے میں اپنی بات کو سمیٹ لوں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے سننے سنانے کے بعد اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاگ رہے ہو؟ ماشاءاللہ بھاگ رہے؟ جو جاگ رہے ہیں ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ یہ بچے خاموش ہوں گے، بڑے کہیں گے گرمی لگ رہی ہے۔ جب بندے کو اللہ کی نعمتیں ملیں اس وقت شکر کرنا آسان، اور جب تھوڑی بہت تکلیف اور تنگی ہونا اس وقت بندہ اللہ کا شکر ادا کرے، مزہ اس وقت آتا ہے۔ اب بچے نہیں بڑے ایک دفعہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ بلا تاخیر آغاز کلام کرنے لگا ہوں۔ 2-3 عنوان ہیں، صرف اشارتاً گفتگو کروں گا، اگرچہ وقت اجازت نہیں دیتا۔ دل تو تھا کہ ذکر کروائیں اور دعا کر لیں، لیکن بعد میں جو آپ کا احتجاج ہوتا ہے وہ بھی برداشت مشکل ہوتا ہے، اس لیے حاضری لگوانے چلاؤں۔ اور مجھے پورا یقین ہے میں نے توحید سے بات کو شروع کرنا ہے اور حرمت رسول پہ آ کے بات کو ختم کرنا ہے۔ مومن جب رب کی توحید سنتا ہے تب بھی اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اور جب نبی کا مقام سنتا ہے پھر بھی اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے توجہ کیجئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف ہجرت کر کے آئے۔ اس سے پہلے جو امتحانات ہیں حضرت قاری ظہور احمد صاحب نے اشارتاً مختصر وقت میں ان پہ بات کی ہے. میں یہاں سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں. میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے.
اولاد کتنی بڑی دولت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اولاد کی چاہت پیدا ہوئی، اولاد کی تمنا پیدا ہوئی۔ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن جب اولاد مانگنے کی باری آئی ہے، اللہ کے نبی نے اپنے رب کے سامنے دامن پھیلا دیا اور اپنی دعا کا آغاز کیا۔ اللہ نے اس دعا کو قرآن کریم میں ذکر کیا، فرمایا ربی حب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالح اور نیک بیٹا عطا کر۔ اگر آپ نبی کی دعا پہ غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام اور بھی تھے، اللہ کا ذاتی نام اسم اعظم بھی ہے، لیکن سارا کچھ چھوڑ کے آپ نے لفظ رب سے بات کا آغاز کیا۔ آخر اس کی حکمت کیا ہے؟ آئیے ذرا میں تھوڑا سا اس کو کھولنے جا رہا ہوں، اس نظریے کے ساتھ کہ جب اللہ کی توحید بیان کی جاتی ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ توجہ رکھنا، توجہ۔ ربی حبلی من الصالحین، رب کسے کہتے ہیں؟ پہلا عقیدہ ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہ۔ چلو اس سے بھی نیچے آئیے، رب کسے کہتے ہیں؟ رب اسے کہتے ہیں جو عدم سے وجود دیتا ہے اور پھر بقا کا سامان بھی دیتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس چیز کو عروج تک پہنچا دیتا ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اس سے بھی نیچے اترتے ہیں تاکہ بات اور آسان ہو جائے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب اسے کہتے ہیں جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ خالق پیدا کرنے والا، مالک ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا، رازق کائنات کی ہر چیز کو رزق دینے والا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے اپنی دعا کا آغاز کیا ہے۔ آئیے ذرا، رب اسے کہتے ہیں جو عدم سے وجود دیتا ہے اور پھر بقا کا سامان بھی دیتا ہے، آہستہ آہستہ عروج پہ بھی پہنچا دیتا ہے۔ مثال دینے لگا ہو تاکہ بات سمجھ آئے۔ فرعون کے پاس کاہن آیا اور آ کر کہنے لگا، نجومی کہنے لگا، فرعون تمہاری یہ 1000 سالوں سے چلنے والی حکومت اب ختم ہونے والی ہے، کیسے ختم ہوگی؟ فرعون ایک نہیں تھا، مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے خاندان کا جو آدمی بھی تخت پہ آتا اس کا لقب فرعون ہوا کرتا۔ یہ وہ فرعون ہے جس کی ٹکر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کاہن کہتا ہے، نجومی کہتا ہے، فرعون تمہاری یہ حکومت ختم ہونے والی ہے۔ اس نے کہا کیسے ختم ہوگی؟ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ بچہ جوان ہوگا، اس بچے کے ہاتھ پہ تمہاری اس حکومت کا خاتمہ ہوگا، وہ تمہارا نام و نشان مٹا کے رکھ دے گا۔ فرعون کہنے لگا نعوذ باللہ، میں رب ہوں، میں اس بچے کو پیدا نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے کہا جھوٹے، رب تو نہیں ہے، رب وہ ہے جو کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، بات کو سمجھیے گا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس ذات سے بیٹا مانگا ہے، میں اپنے رب کا تعارف کروانے چلا ہوں۔ فرعون کیا کہتا ہے؟ میں بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کروا دوں گا، اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، نہ بچہ رہے گا، نہ بڑا ہو کر میری حکومت کو خطرہ ہوگا۔ اب اس نے پولیس کا پہرا لگا دیا، ایجنسیوں کا پہرا لگا دیا، جس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو فوراً پہنچ جاؤ، اگر تو لڑکی ہے تو چھوڑ دو، اگر لڑکا ہے تو ذبح کر دو۔ ایمان والو دیکھنا میرے اللہ کی قدرت کیا ہے، میرے اللہ کی طاقت کیا ہے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت قریب ہے، آپ کی والدہ ماجدہ پریشان ہو گئی، اگر میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا یہ اٹھا کے لے جائیں گے، سینکڑوں بچے ابھی تک انہوں نے ذبح کر دیے، یہ میرے بچے کو بھی ذبح کر دیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس بات کو جانتی نہیں تھی کہ آپ کے ہاں جو پیدا ہونے والا ہے اسے صرف آپ کا بیٹا نہیں کہتے، اسے آپ کا بیٹا بھی کہتے ہیں، اللہ کا نبی بھی کہتے ہیں۔
اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے نقشہ کھینچا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ میں نے کہا اللہ خالق بھی ہے، اللہ چاہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہاں سے نکالتے اور اس جگہ لے جاتے جہاں تک فرعون کی پہنچ نہیں تھی، یا کسی غار میں چھپا دیتے، کسی جنگل میں چھپا دیتے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر میرے رب کو رب کون کہتا، میرے اللہ کو خالق اور مالک کون کہتا؟ جگہ بھی وہی ہے جہاں پولیس کا پہرا ہے، محلے بھی وہی ہے جہاں سے سینکڑوں بچے اٹھا کے ان سپاہیوں نے ذبح کر دیے۔ اسی مقام پہ انہی محلوں اور گلیوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ جب ولادت ہوئی نا تو ماں ہوتی ہے، ماں پریشان ہو گئی، ابھی سپاہی آئیں گے، میرا بچہ اٹھا کے لے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو پیغام بھیجا نا اسے قرآن نے نقل کیا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ میں قربان جاؤں، اے ام موسیٰ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر سارا جہان بچانے پہ آئے، رب مارنے پہ آئے، بچا کوئی نہیں سکتا، اور اگر سارا جہان مارنے پہ آئے، رب بچانے پہ آئے تو کوئی مار۔ چلو تسی پیسے نہ دیو، سبحان اللہ تے کہو نا، ان کا اپنا ذوق ہے، ان کو میں نے روکنا بھی نہیں، ان کی محبت ہے، وہ محبت سے دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جو محبت سے دے اسے روکنا نہیں چاہیے۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ام موسیٰ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، یہ جھوٹا اپنے آپ کو رب کہتا ہے، پتہ تو اب چلے گا نا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اپنے بیٹے کو دودھ پلائیے، اور جب تک جی چاہتا ہے اس وقت تک دودھ پلائیے۔ اور جب آپ کو خوف محسوس ہونا، بھائیو توجہ رکھنا، جب خوف محسوس ہو تو پھر کرنا کیا ہے؟ واہ اللہ، میں تیری حکمتوں پہ قربان جاؤں، میں تیری طاقتوں پہ قربان جاؤں، میں تیری قدرت پہ قربان جاؤں۔ فرمایا پھر تو نے کرنا یہ ہے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر تو نے اسے پانی میں ڈال دینا ہے، سمندر کے دریا کے حوالے کر دینا ہے، دریائے نیل میں داخل کر دینا ہے۔ قربان جاؤ، چھوٹا سا معصوم بچہ اور پانی کے حوالے۔ اللہ اپنی طاقت کا نظارہ دکھانا چاہتے تھے، اپنی قدرت کا نظارہ دکھانا چاہتے تھے۔ وہ گلیاں جہاں قدم قدم پہ پہرا ہے، قدم قدم پہ پولیس ہے، ان گلیوں میں اللہ نے جناب کلیم اللہ کو پیدا بھی کیا، اور 2 ماہ تک آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ بھی پلایا، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا۔ اسے کہتے ہیں میرے اللہ کی طاقت، اسے کہتے ہیں میرے اللہ کی قدرت۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، جب وہ مہر لگاتا ہے آنکھ ہوتی ہے نظر نہیں آتا، جب وہ مہر لگاتا ہے کان ہوتے ہیں لیکن سنتا نہیں، جب وہ مہر لگاتا ہے دل و دماغ ہوتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی۔ میں قربان جاؤں، 2 مہینے کے بعد آپ کی والدہ نے جب خوف محسوس کیا بتقاضۂ بشریت تو ایک صندوق لیا، اس صندوق میں اپنے بیٹے کو ڈالا اور دریائے نیل کے سپرد کر دیا۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ میرے اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ام موسیٰ تجھے پریشان ہونے کی، غم زدہ ہونے کی، خوف زدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں، میرا تیرے ساتھ وعدہ ہے، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، کہ میں اسے تیری طرف لوٹاؤں گا۔ میرے اللہ تو کیسے لوٹائے گا؟ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہو، خالق بھی مجھے کہتے ہیں، مالک اور رازق بھی مجھے کہتے ہیں۔ اب اللہ نے لوٹایا کیسے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک صندوق میں ڈال کے نا لکڑی کے 2 ماہ کے جناب کلیم اللہ ڈالا پانی میں۔ مفسرین فرماتے ہیں وہ پانی کے سیدھے رخ، یعنی جدھر پانی کا بہاؤ ہے نا، بجائے صندوق ادھر جانے کے دوسری سمت چلتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ واہ میرے اللہ، تیری طاقتوں کے کیا کہنے، تیری قدرت کے کیا کہنے۔ پانی کی دوسری سمت، الٹی سمت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماں تھی نا، رہا نہ گیا،
آپ کی ہمشیرہ اپنی بیٹی کو بھیجا، بیٹی دیکھ یہ صندوق جاتا کہاں ہے؟ وہ صندوق چلا فرعون کے محل میں، نیل سے ایک نہر نکلتی تھی اور وہ اس کے محل سے گھوم کر واپس جاتی تھی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، گھوم کر یوں نہر دوبارہ دریا میں داخل ہوتی ہے۔ وہ صندوق چلتے چلتے نا اس نہر میں داخل ہوا، اور فرعون کے محل کا اللہ کسے کہتے ہیں، رب کسے کہتے ہیں؟ فرعون کہتا تھا میں چھوڑوں گا نہیں، اللہ فرماتے تجھے پتہ ہی نہیں چلے گا، تیرے ہی محل میں میں جناب موسیٰ کو پہنچاؤں گا۔ وہ صندوق چلتے چلتے جب محل میں داخل ہوا نا، فرعون اور اس کی بیوی بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، دور سے دیکھ کر بیوی کہنے لگی، کہتی ہے لگتا ہے کوئی لکڑی کا صندوق پانی میں آ رہا ہے۔ فرعون کہنے لگا تیرا دماغ ٹھیک ہے، یہ پانی میں صندوق کہاں سے آیا؟ کوئی لکڑی بہ کے آ رہی ہوگی، نہ کوئی صندوق محسوس ہوتا ہے۔ سپاہیوں ادھر آؤ، دیکھو یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی واقعی صندوق ہے، اسے باہر نکالو۔ باہر نکالا، اسے کھولو۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، چھوٹا سا معصوم بچہ بندہ یوں نظر ڈالے، وہ اپنی معصوم چہرے کے ساتھ جب مسکراتا ہے، اللہ اکبر، کتنا پیارا اور حسین لگتا ہے۔ اللہ اکبر، وقت کا نبی، اس کے حسن و جمال کا اس وقت کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے۔ تصور تو کیجئے جب اس صندوق کو کھولا گیا، فرعون بھی اوپر کھڑا ہے، اس کی بیوی بھی اوپر کھڑی ہے۔ جب اسے کھولا گیا، آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک چہرہ، اللہ کا نبی ہے، میں نے کہا اندازہ کرو وہ چہرہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ فرعون نے دیکھا، بیوی دیکھ کر کہنے لگی فرعون محسوس یوں ہوتا ہے اللہ نے جنت سے ہمارے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ سارے نہیں کہتے، سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں کیا پیسے نہ دیو پر سبحان اللہ کہن دیو، تواڈی سبحان اللہ دی برکت نہ پیسے آنے نہیں، سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، جب اس نے دیکھا نا تو فرعون، اب نبی کا حسن، فرعون بھی کہنے لگا بات تو ایسے ہی ہے، ایسا خوبصورت تو میں نے بھی نہیں دیکھا۔ اچھا نکالا، اسے دودھ کون پلائے گا؟ جب یہ باتیں چلی نا تو فرعون کو یاد آ گیا کہ نجومی نے کہا تھا کہ ایک بچے کے ہاتھوں تیری حکومت جائے گی۔ اس نے کہا کہیں یہ وہ بچہ تو نہیں؟ فرعون کی بیوی کہنے لگی اپنے آپ کو رب کہتا ہے، اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ رب کہتا ہے۔ اللہ اکبر، کدی بندہ آپ نہیں فسدا، مشورہ دین والے فسا دیندے نے۔ مشورہ دین والے بھی بھاجی کام نو چک کے رکھو، تسی ٹھلا کیوں پاتا کام نو، کام چک کے رکھو، پلا تواڈے نال کسے دا کی مقابلہ؟ کدی مشورہ دین والے بندے نو فسا دیندے نے۔ فرعون کی بیوی کہنے لگی تو اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے، تیری حکومت چلتی ہے، یہ معصوم بیچارہ یہ تیرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک گالتے ہے، ایک گالتے، اب اسے دودھ کون پلائے گا؟ سنو میرے بھائیوں، 6 عورتوں کو بلایا گیا، انتظام کون کر رہا ہے؟ اہتمام کون کر رہا ہے؟ جو کہتا تھا کہ میں چھوڑوں گا نہیں، میں چھوڑوں گا نہیں، اب انتظام بھی وہ کر رہا ہے، اہتمام بھی وہ کر رہا ہے۔ 6 عورتیں آئیں، جناب کلیم اللہ نے کسی کو قبول نہیں کیا۔ 7ویں عورت کو بڑی دور سے بلایا گیا، ادھر جناب کلیم اللہ کی بہن نے جب اپنی والدہ کو بتایا نا، صندوق تو محل میں چلا گیا، کہا بیٹی دیکھ تو صحیح وہاں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کی بہن تشریف لائی، پتا چلا 6 عورتیں ٹرائی دے چکی، لیکن جناب کلیم اللہ نے کسی بھی کو بھی قبول نہیں کیا۔ اب 7ویں عورت آ رہی ہے، وہ بھی آ گئی، جناب کلیم اللہ نے اسے بھی قبول نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اب ان کی بہن کو موقع مل گیا۔ فرعون، میں بھی ایک عورت کو جانتی ہوں جو اسی شہر میں رہتی ہے، بڑی نیک سیرت عورت ہے، اگر اسے آزمایا جائے ہو سکتا ہے یہ بچہ اسے قبول کر لے۔ ہم کہتے کیسے ہوگا؟
کیسے ہوگا؟ دیکھو تو صحیح میرا اللہ کیسے کر رہا ہے۔ کہا بالکل بلایا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب بہن دوڑی، اماں بات بن گئی، وہ جو رب کا وعدہ ہے نا، انا رادوہ الیکی، کہ آپ نے غم نہیں کرنا، آپ نے فکر نہیں کرنا، میں موسیٰ کو تمہاری طرف دوبارہ لوٹا بھی دوں گا، میں قربان جاؤ۔ والدہ آنا ذرا، اب محل میں چلتے ہیں۔ جب محل میں گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی والدہ کی طرف بڑھایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب تو ماں تھی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سے چمٹ گئے اور دودھ پینے لگے۔ فرعون کو پھر شک ہوا کہیں یہ اس کی والدہ تو نہیں، کہنے لگا اس بچے نے 7 عورتوں کو قبول نہیں کیا، تجھے قبول کیوں کہا؟ کہا اس لیے کہ میں نیک سیرت ہو، اس لیے اس بچے نے مجھے قبول کر لیا۔ آگے سے کہنے لگا بتا مہینہ وظیفہ کیا لے گی؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ انہوں پنجابی کہندے نے بھی سر بھی تیرا تے جتیاں بھی، سر بھی تیرا تے، کہتا تھا میں رہنے نہیں دوں گا، میں رہنے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب پوچھتا ہے یہ جو آپ اس بچے کو دودھ پلائیں گی، خدمت کریں گی، وظیفہ کیا لیں گی؟ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اندازہ تو کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی خوشی اور ان کے دل میں اس وقت جو اللہ کی محبت ٹھاٹھے مار رہی ہوگی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ۔ میرے بھائیو اس پہ میں صرف ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں۔ رب کسے کہتے ہیں؟ ان اللہ تعالی واحد، میرا اللہ ایک ہے۔ کس میں؟ ربوبیت میں۔ کیا معنی؟ خالق بھی ایک اللہ ہے، مالک بھی ایک اللہ ہے، رازق بھی ایک اللہ ہے، وہ اکیلا ہے۔ کس میں؟ اللہ اکبر۔ توحید فی الالوہیت میں، یعنی عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، رکوع سجدے قیام کے لائق صرف ایک اللہ ہے، نظر و نیاز کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ توحید فی صفات، اپنی صفات میں وہ اکیلا ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ ہے، حاضر ناظر صرف اللہ ہے، غیب کی خبریں جاننے والا صرف ایک اللہ ہے، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، داتا صرف ایک اللہ ہے۔ اب میں تفصیل میں جاؤں تو وقت زیادہ چاہیے۔ ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہ، اس سے نیچے آئیے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ جو عدم سے وجود دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بقا کا سامان بھی دیتا ہے، آہستہ آہستہ عروج پہ بھی پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے رب کسے کہتے ہیں؟ جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ اس پہ ایک مثال اور سنیے نا تاکہ بات پوری ہو جائے۔ حضرت مریم کو ایک کمرے میں حضرت زکریہ علیہ السلام نے رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیت المقدس کے اندر آپ تشریف لے گئے تاکہ انہیں کھانے پینے ضرورت کا سامان دے کے آؤ۔ جب آپ نے دروازہ کھولا حضرت مریم کے سامنے پھل پڑے ہیں۔ سمجھیے گا رب کسے کہتے ہیں؟ آپ نے پھل دیکھے، اس سے پہلے بھی دیکھے، آج رہا نہ گیا۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، دیکھ تو رہے تھے یہ پھل پڑے ہیں۔ سوال کرنے کا مقصد کیا تھا کہ دروازہ بھی کسی نے نہیں کھولا، چھت بھی کسی نے نہیں توڑی، دیوار بھی کسی نے نہیں توڑی، یہ پھل بھی وہ ہے کہ جن کا موسم نہیں ہے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا، قربان جاؤ مریم یہ پھل کیسے کہاں سے آئے؟ میں قربان جاؤں جناب مریم کا جواب سنیے۔ فرمایا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ کے نبی یہ پھل میرے اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ اکبر۔ جو دینے پہ آئے تو بغیر حساب کتاب کے عطا کرتا ہے۔ مجھے یوں کہنے دینا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ کے نبی یہ پھل اس رب کی طرف سے ہے، اس اللہ کی طرف سے ہے جو دینے میں نہ چھت کا محتاج ہے، نہ دیوار کا محتاج ہے، نہ دروازے کا محتاج ہے، نہ وہ موسموں کا محتاج ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب وہ دینے پہ آتا ہے بغیر حساب کے عطا کر دیتا ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب کسے کہتے ہیں؟ جناب زکریا نے سنا نا تو دل میں خیال آیا اگر مریم کو بغیر موسم پھل مل سکتے ہیں تو مجھے اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ نبی کی عمر مبارک 100 سال، بیوی بانجھ ہے، اولاد ہے نہیں۔ آ گئے اللہ کے دربار میں اور لگے اپنے رب کے سامنے دامن پھیلا کے اپنے اللہ سے مانگنے۔
قرآن نے نقشہ کھینچا، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیہ، آہستہ آہستہ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ کیوں؟ کہا اونچی پکاروں گا نا، کوئی بندہ قریب سے گزرنے والا سنے گا، وہ کہے گا اللہ کے نبی جب عمر 100 سال ہو جائے تو پھر اولاد ہوا کرتی، جب بیوی بانجھ ہو تو پھر اولاد نہیں ہوا کرتی۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، اللہ رب العزت نے بھیج دیا فرشتہ، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اللہ نے آپ کی دعا کو سن لیا، اللہ آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں میں آپ کو بیٹا دوں گا۔ اگلی بات، آپ کو اس کا نام رکھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، ہم نے اس کا نام بھی آسمانوں پہ یحییٰ رکھ دیا۔ اگلی بات سنیے، اللہ آپ کو بیٹا بھی دے گا، اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجائے گا۔ تو دعا کا آغاز کہاں سے کیا؟ لفظ رب سے۔ میں یہیں پہ اس بات کو چھوڑتا ہوں اور دوسرے عنوان پہ آتا ہوں، کیونکہ اگر میں تفصیل میں چلوں تو پھر تو 2 گھنٹے چاہیے۔ کتنے گھنٹے چاہیے؟ 2 گھنٹے چاہیے۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے۔ رب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا مجھے اور آپ کو ایک پیغام اور دیتی ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آئے تو مانگنا کس سے ہے؟ سارے بولو بھائیو، کس سے مانگنا ہے؟ تیسری بات سنیے گا، تیسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا تھا؟ رب حب لی، آگے سے جواب کیا آیا؟ فبشرناہ بغلام حلیم۔ میرے بھائیو، دعا اور جواب دعا ہی سے پتہ چلتا ہے کہ دعا مخلوق کی ہے اور جواب دعا کس کا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے علم کے مطابق صحیح مانگا، اللہ صالح بیٹا عطا فرما، لیکن میرے رب نے کیا جواب دیا؟ ابراہیم اکیلے صالح سے بات نہیں بنے گی، اکیلے نیک سے بات نہیں بنے گی، یہاں حوصلے والا بردبار بھی چاہیے، تجھ پہ جو آگے امتحان آنے والا ہے، اکیلے نیک سے بات نہیں بنے گی۔ بندہ بعض دفعہ نیک ہوتا ہے لیکن سرے کا ڈرپوک ہوتا ہے، فرمایا نیک بھی چاہیے اور بردبار بھی چاہیے۔ میں قربان جاؤں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا جناب اسماعیل علیہ السلام دیے، عمر مبارک 7 سال ہو گئی، اگر تفصیل سے چلوں تو لمبا وقت چاہیے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ بھائیو تفصیلات کا وقت نہیں، میں صرف اشارہ کرنے جا رہا ہوں۔ جب بیٹے نے کہا ابا جان آپ نے خواب میں جو دیکھا ہے اس حکم کو پورا کیجیے، اس پہ عمل کیجیے، انشاء اللہ من الصابرین، اگر میرے اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک چھری لے کے، ایک رسی لے کے حضرت اسماعیل کو ساتھ لے کے چلے ہیں۔ جب چلے نا شیطان دوڑا، شیطان کہتا ہے یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، جناب ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے جا رہے ہیں، یہ تو نئی تاریخ رقم ہوگی کہ رب کے نام پہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ شیطان دوڑا 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 آ کر کہتا ہے ابراہیم ایک خواب دیکھا اور اس خواب پہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہا ہے، یہ کون سی بات ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ جو باتیں کر رہا ہے میرے ذہن میں ایسے اشکال ڈال رہا ہے، مجھے روک رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں بلکہ شیطان مردود ہے۔ کون ہے؟ آپ نے 7 کنکریاں لی، کتنی کنکریاں لی؟ ماری شیطان کو، بڑا نامراد سی، پھر دوبارہ آ گیا، پھر ماری، پھر آ گیا، تیسری مرتبہ اتنی زور سے ماری کہ اب دم دبا کے بھاگا۔ اب کیا ہوا؟ تو پتا چلا شیطان کے چیلے آج بھی ان کو قربانی سے تکلیف ہے۔ انہیں کیا ہے؟ میرا خیال بہت تھک گئے ہو، آج بھی قربانی سے کیا ہے؟ وہ آج بھی کہتے مولوی صاحب کوئی گل کرنا لی کرو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا جی دیکھو یہ تم مسلمان لاکھوں کے نہیں، کروڑوں کے نہیں، اربوں خربوں کے جانور لے کے 3 دنوں میں ذبح کر دیتے ہو، نعوذ باللہ، گوشت کھانے کے لیے۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی رقم اگر تم نے خرچ کرنی ہی ہے، اگر تم خرچ کرنا ہی چاہتے ہو تو ایسا کام کرو نا
کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور مخلوق کا کام بھی بن جائے، مخلوق کا کام بھی۔ ہم نے کہا تیرے اندر جو گند ہے نا اس گند کو باہر نکال، تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہتے تم یوں کرو، قربانی کے جانور ذبح نہ کرو، یہ پیسے کسی بیمار کو دے دو، کسی مریض پہ خرچ کر دو، کسی یتیم کو دے دو، کسی مسکین کو دے دو، کسی بیوہ کو دے دو۔ میں نے کہا اچھا، جب تو نے 1.25 لاکھ کا موبائل لیا تھا اس وقت سارے یتیم ختم ہو گئے تھے، اس وقت تیرے محلے میں کوئی بیوہ نہیں تھی۔ جب تو نے اپنے مکان پہ 1.25 کروڑ لگایا، جب تو نے 50 لاکھ کروڑ کی گاڑی لی، اس وقت تجھے یاد نہیں آیا کہ یہ پیسے میں کسی غریب کو دے دوں؟ جب کوئی حج عمرے کے لیے جائے، جب کوئی قربانی کا ارادہ کرے، تجھے اسی وقت یہ یاد آتا ہے؟ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، تنقید نہیں کرنا چاہتا، جواب دینا چاہتا ہو، پوری توجہ کیجئے گا۔ میں نے کہا آئیے ایک اصول بیان کرتا ہو۔ ہم نے کہا یاد رکھیے گا، مال خرچ کرنے سے جو قربانی کی روح ہے وہ مجھے اور آپ کو نصیب نہیں ہوگی، اور اصل ان کو جو تکلیف ہے وہ تکلیف قربانی سے نہیں ہے۔ انہیں یہ نہیں کہ کوئی غریبوں کی مدد کرے، کوئی مریض کی مدد کرے، انہیں اصل تکلیف ہے جو قربانی کی روح ہے نا، اس روح سے انہیں تکلیف ہے۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، آپ کہیں گے مولوی صاحب قربانی کی روح کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے 4 اصول ہیں، ذرا انہیں سنیے، پھر میں آپ کو قربانی کی روح بتاؤں گا، آپ کو سمجھ آئے گی۔ ذرا ایک دفعہ بیداری کا ثبوت دیجیے، مل کے کہہ دیجیے نا سبحان اللہ۔ 4 اصول ہیں۔ نمبر 1، اللہ نے کائنات میں جس چیز کو بھی بنایا ہے نا 2 چیزوں سے ملا کر بنایا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ نمبر 1 جسم، نمبر 2 روح۔ کائنات کی ہر چیز بنی ہے تو جسم اور روح سے مل کے بنی ہے۔ نمبر 2، ہر جسم میں اللہ نے اس کی روح کو اس کے مطابق روح کو ڈالا ہے۔ ہر جسم میں اللہ نے اس کے مطابق روح کو ڈالا۔ یہ نہیں کہ جسم انسان کا ہو اور روح گدھے کی داخل کر دی گئی ہو، یوں نہیں ہے۔ جیسا جسم ہے روح بھی کیا ہے؟ نمبر 3، جب تک جسم اور روح دونوں اکٹھے ہیں بقا ہے، دونوں میں سے ایک جو ہے جدا ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ فنا ہے۔ نمبر 4، آپ روح کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں پہنچا سکتے بلکہ جسم کے ذریعے سے پہنچا سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کسی بندے کو گرمی لگتی ہے، کیا وہ اپنی روح نکال کے جناب شاور کے نیچے کرتا ہے، ٹوٹی کے نیچے کرتا ہے؟ نہیں، کرتا تو جسم کو ہے، اور اثر کسے پہنچتا ہے؟ روح کو پہنچتا ہے۔ تو جب آپ نے روح کو کوئی فائدہ پہنچانا ہے، ڈائریکٹ نہیں پہنچا سکتے بلکہ جسم کے ذریعے سے پہنچا سکتے ہیں۔ تو بھائی 4 اصول، ہر چیز بنی ہے جسم اور روح سے۔ نمبر 2، ہر جسم میں اللہ نے اس کے مطابق روح کو داخل کیا۔ نمبر 3، جب تک جسم اور روح جمع ہے زندگی ہے، وگرنہ موت ہے۔ نمبر 4، اگر روح کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں بغیر جسم کے پہنچا نہیں سکتے۔ جس طرح یہ اصول تکوینی ہے اسی طرح تشریعی بھی ہے۔ کیا مطلب؟ ہر عبادت کا ایک جسم ہے، ایک اس کی روح ہے۔ نماز کا ایک جسم ہے، ایک اس کی روح ہے۔ نماز کا جسم کیا ہے؟ یہ قیام، رکوع اور سجدہ، یہ اس کا جسم ہے۔ اس کی روح کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اسی طرح روزے کا ایک جسم ہے، ایک اس کی روح ہے۔ اس کا جسم کیا ہے؟ سارا دن بھوکا اور پیاسا رہنا، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، یہ اس کا جسم ہے۔ اس کی روح کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ اسی طرح جہاد کا ایک جسم ہے، ایک اس کی روح ہے۔ اس کا جسم کیا ہے؟ دشمن کے سامنے ڈٹ جانا، اور اس کی روح کیا ہے؟ شجاعت کا پیدا ہونا۔ اسی طرح جو صدقہ ہے اس کا ایک جسم ہے، ایک اس کی روح ہے۔ اس کا جسم کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اور اس کی روح کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہونا۔ بھائیو سنیے گا، اسی طرح جو قربانی ہے اس کا ایک جسم ہے اور ایک اس کی کیا ہے؟ جسم کیا ہے؟ سنیے جسم کیا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ تمہارے باپ ابراہیم کی کیا ہے؟ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ،
ہر بال کے بدلے میں کیا ہے؟ ایک، بولتے نہیں، ہر بال کے بدلے میں کیا ہے؟ ایک۔ دوسری حدیث مبارکہ، اللہ اکبر، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جامع ترمذی میں روایت ہے کہ یوم النحر، قربانی کے دن، احب الی اللہ من احراق الدم، اللہ کے ہاں جو سب سے محبوب عمل ہے وہ قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ کیا بہانا ہے؟ فرمایا قیامت والے دن یہ اپنے کھروں کے ساتھ، سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا اور اسے نامہ اعمال میں شامل کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا بڑی بات یہ ہے، قربانی کیا جو جانور ہے اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اللہ کے ہاں پہلے قبول ہو جاتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، یہ قربانی کا جسم ہے، اور قربانی کی روح کیا ہے؟ جذبہ ایثار۔ اس سے تکلیف ہے ان لوگوں کو جو مسلمانوں کو قربانی سے روکتے ہیں۔ جذبہ ایثار کا کیا مطلب؟ یہ جو مسلمان کا نظریہ ہے نا کہ اپنے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، نبی کی ناموس کے لیے، صحابہ اہل بیت کی عظمت کے لیے، کلمے کے لیے، قرآن کے لیے اور اپنے ملک کے لیے سب کچھ قربان کر دینا، اسے جذبہ ایثار کہتے ہیں۔ اس جذبے سے ان لوگوں کو تکلیف ہے، اور مجھے وہ آپ کو اس جذبے سے روکنا چاہتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں جب تک قربانی کا جسم باقی رہے گا اس وقت ان کے اندر یہ جذبہ بیدار ہوتا رہے گا، یہ جذبہ پیدا ہوتا رہے گا۔ اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ تم قربانی نہ کرو، مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، کرو، کسی غریب کو دے دو، کسی مسکین کو دے دو، اللہ اکبر، کسی مریض پہ خرچ کر دو۔ ہم نے کہا بھائی اصول ہے جب تک جسم اور روح اکٹھے نہ ہو اس وقت بات نہیں بنتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم قربانی کا جسم یعنی جو جانور ہے اگر ہم اسے چھوڑ دیں گے تو ہمیں روح بھی نصیب نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، کہتے ہیں نہیں نہیں آپ یوں کیجئے نا، آپ جسم چھوڑیے اور روح کو لے لیجئے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیجئے۔ میں نے کہا پہلے تجربہ اپنے اوپر کیجئے۔ کیا کیجئے؟ انسان کتنی چیزوں کا نام ہے؟ میں نے کہا یوں کر، جسم چھوڑ دے، اکیلی روح سے گزارا کر۔ کس سے گزارا کر؟ کہتا جی ایداں تا نہیں ہونا تے۔ میں کہا اتھے بھی ایداں۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، آخری بات کر کے بات سمیٹنے جا رہا ہوں۔ یہ جو جذبہ ایثار ہے، اپنے نبی کے نام پہ کٹ مرنا، اپنے نبی کے نام پہ سب کچھ قربان کرنا، اپنے نبی کی ناموس اور حرمت پہ کھڑے ہو جانا، یہود و نصارہ نے ہر چیز کا توڑ پیدا کیا، کوشش کی ہے، لیکن وہ اپنا پورا زور لگا ہٹے، لیکن اس جذبہ ایثار کا انہیں کوئی توڑ نہیں ملا۔ وہ مسلمان پہ محنت کرتے ہیں، کئی سال محنت کرنے کے بعد پھر نعوذ باللہ تجربہ کرتے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا ہم نے انہیں فیس بک بھی دی ہے، یوٹیوب بھی دیا ہے، ہم نے انہیں میڈیا پہ لگایا ہے، اب مسلمان کی حالت کیا ہے؟ نعوذ باللہ ہندوستان میں ایک بدبخت نے جب میرے اور آپ کے آقا کی توہین کی ہے نا، آپ نے دیکھا نہیں پوری امت مسلمہ کوئی کسی رنگ میں بھی ہے، کوئی نمازی ہے یا غیر نمازی ہے، کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، عالم ہے، غیر عالم ہے، دنیا دار ہے، دیندار ہے، ہر بندہ یہ کھڑا ہو گیا اور اس نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ مسلمانوں کے 80 سال کے بزرگ سے لے کے 8 سال کے بچے تک انہوں نے یہ پیغام دیا، ٹھیک ہے ہم گنہگار ہیں لیکن دنیا والوں یہ سن لو، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مارو میں خواجہ یسرف کی حرمت پہ خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ جو جاگ رہے ہو ایسے نہیں، حرمت رسول کی بات آئے تو ایک ایک کو بولنا چاہیے۔
تاج و تخت ختم نبوت. پتہ چلے آپ جاگ رہے ہیں، بھاگ نہیں رہے میرے بھائیو، جاگ کے بیدار ہو کے تاج و تخت ختم نبوت. یہ جو جذبہ ہے نا، جذبہ، اور پھر انہیں وہ جنگ بھی انڈیا کی جو جنگ ہے ہمارے ساتھ، وہ بھی انہیں یاد آتی ہے کہ جب سارے اسباب ہماری فوج کے پاس ختم ہو گئے، انہوں نے کہا جی بس اب ایک ہی سبب ہے، اور وہ یہ کہ اپنے سینوں سے بم باندھ لو. کیا باندھ لو؟ اور ان کے ٹنکوں کے نیچے داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دنیا حیران تھی، دنیا حیران تھی. یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے، یہ کون سی ٹریننگ ہے؟ میں نے کہا یہ باتیں ٹریننگ سے نہیں آتی بلکہ ایمان سے آتی ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. یہ جو جذبہ ہے نا، جذبہ ایثار، یہ ان کو تنگ کیے ہوئے، پریشان کیے ہوئے. چلو وقت بہت زیادہ ہو گیا، لیکن میرا دل کرتا ہے چونکہ عنوان حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صرف ایک بات چھوٹی سی سناؤں اور بات کو سمیٹ لو. جو سننا چاہتے ہیں ایک دفعہ بلند آواز سے کہہ دینا سبحان اللہ. اتنی بلند آواز سے کہیں کہ جنہاں دے ارادے نہیں سنن دے انہاں دا بھی ارادہ بن جائے. کہہ دو سبحان اللہ. میرے بھائیو سنیے گا، 16 مئی 1937 مدراس، انڈیا. انگریز کی فوج میں ایک نوجوان ہے جس کا نام ہے غازی میاں محمد شہید، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. انگریز کا ملازم تھا لیکن انگریز سے متاثر نہیں تھا. ملازم ہونا اور ہے، متاثر ہونا. میں اور آپ الحمدللہ کوئی بھی انگریز کا ملازم نہیں ہے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ ان سے متاثر ہیں. ان سے کیا ہے؟ متاثر ہیں. ساڈا بچہ عربی بولے سانو کوئی خوشی نہیں، انگلش کا ایک جملہ بولے تے اسی بڑے خوش ہونے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ساڈا نیانا قمیض شلوار پاوے سانو چنگی نہیں لگدی، تے پینٹ شرٹ پاوے اسی کہنے بڑا سوہنا لگدا ہے. اللہ اکبر. وال کٹانے نے ایداں دے فلانے اداکار ورگے. اللہ اکبر. میں نے کہا دیکھو یہ غلامی ہے، یہ ذہنی غلامی ہے، ذہنی غلامی. اللہ ہمیں اس سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. کہہ دو آمین. یہ ملازم ضرور تھا انگریز کا، لیکن انگریز سے متاثر نہیں تھا. الحمدللہ چہرے پہ پوری سنت تھی. کہہ دو سبحان اللہ. اور سر پہ پگڑی، امامہ، اور محبوب مشغلہ تھا کہ جب فارغ ہوتے ڈیوٹی سے عصر کے بعد تو ایک جگہ پہ بیٹھ کے نبی کی نعت پڑھنا، نبی کی نعت سننا، یہ سب سے محبوب مشغلہ تھا. پتہ تھا باقی سپاہیوں کو، مسلمانوں کو، کہ عصر کے بعد غازی یہاں بیٹھتا ہے اور محفل حمد و نعت سجتی ہے. آج بھی غازی وہاں آ کے بیٹھا. ایک ایک کر کے پروانے جمع ہو گئے. میرے بھائیو حرمت رسول اور یہ جو جذبہ ایثار ہے ذرا سمجھیے گا. نعت کا دور شروع ہوا، ایک ساتھی نے نعت شروع کی ہے. ایک ہندو قریب سے گزرا، کہتا مسلمانوں اگر اجازت دو میں تمہیں تمہارے نبی کی نعت سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، سنا. یہ ہندو نعت سنانے لگا، باقی مسلمان نعت سننے لگے. ایک ہندو قریب سے اور گزرا، اس نے جب یہ سما دیکھا اس ظالم سے برداشت نہ ہوا. نام چرن داس ہے، ظالم نعوذ باللہ میرے محبوب کی توہین کرتا ہے، اور اس ہندو کو کہتا ہے تو نعت کیوں پڑھ رہا ہے؟ اللہ اکبر. غازی نے سمجھایا ہمارے نبی کی توہین نہ کر. ہمارا نظریہ ہے اس دھرتی پہ یا توہین کرنے والا رہتا ہے یا توہین سننے والا رہتا ہے. وہ ظالم سمجھا بھی نہیں اور باز بھی نہ آیا، چلا گیا توہین کر کے. غازی اٹھا، اپنے آفیسر حولدار کے پاس گیا، وہ بھی آگے سے ہندو تھا. اس نے سنی انسنی کر دی. غازی سمجھ گیا عشاء کی نماز پڑھی ہے، اپنے رب کے سامنے دامن پھیلا دیا. اللہ میں جو کرنے جا رہا ہوں آپ جانتے ہیں یہ اس زمانے کی بات ہے جب عدالتیں ہماری نہیں تھی، جب ملک ہمارا نہیں تھا، جب حکومت ہماری نہیں تھی. آج الحمدللہ عدالتیں بھی ہمارے پاس ہیں، ملک بھی ہے، قانون بھی ہے، فوج بھی ہے، پولیس بھی ہے. آج کسی ظالم کو یہ ہمت نہیں ہو سکتی، لیکن اگر کوئی کرے گا تو ہمارا قانون اسے چھوڑے گا نہیں. یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہو جب انگریز کی حکومت تھی. غازی نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، اپنی بیرک میں گیا، گن اٹھائی، اسے لوڈ کیا اور
چل پڑا اس ظالم چرنداز کی طرف، وہ بھی آگے پہرے پہ تھا، اس کے پاس بھی گن تھی، اس نے غازی کو آتے دیکھا، اپنی گن سیدھی کرتا ہے اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا، غازی نے جناب والا پورے کو پورا برس جو ہے اس ظالم کے سینے میں اتارا، زمین پہ گرا، اپنی گن کو لیا، اس کے گندے منہ پہ مارنا شروع کیا اور کہا ظالم اس گندے منہ کے ساتھ تو نے میرے نبی کی توہین کی تھی، اور میں نے تجھے بتایا تھا اس دھرتی پہ یا توہین کرنے والا رہتا ہے یا سننے والا رہتا ہے۔ اب غازی دوڑا نہیں ہے وہاں سے، جو بات سننے کی ہے اب سننا ذرا، خطرے کا الارم بجایا، آ گئے لوگ، سپاہی جمع، خبردار کوئی ہندو سکھ آگے نہ بڑھے، مسلمان آ گیا ہے، میں دوڑنے والا نہیں ہوں، مجھے ہتھ کڑی لگائے تو مسلمان لگائے، ہتھ کڑی لگی ہے۔ اب عدالت میں پیش کیا، عدالت نے یوں چند مہینوں میں اس کیس کو سمیٹا اور غازی کو سزائے موت دی ہے۔ ایک دن جب غازی کو عدالت میں پیش کیا گیا نا، اللہ اکبر، وکیل کا کام تھا وکالت کرنا، اس کی کوشش تھی کہ جتنی کم سے کم سزا ہو، وہ بات کو گھماتے گھماتے پھراتے اس جگہ پہ لے کے آئے۔ جج صاحب، میرے موکل نے جب اس کو فائر مارا اس وقت یہ جوش میں تھا۔ کس میں تھا؟ کیا مطلب جوش میں تھا؟ جوش میں آ کے بندہ ہوش کھو دیتا ہے، یہ اپنے ہوش میں نہیں تھا، اس لیے میرے موکل نے اسے فائر مارا۔ کیوں؟ سزا کم ہو جائے۔ اور یہ میں 18 بندے لے کے آیا، ان میں 3 ڈاکٹر ہیں۔ کتنے ڈاکٹر ہیں؟ 3 ڈاکٹر ہیں، یہ بھی گواہی دیں گے۔ وہ 18 بندے کہنے لگے جج صاحب بالکل ٹھیک ہے، اس نے جوش میں مارا۔ میں قربان جاؤں، ان 18 کے بعد پھر غازی کی آواز گونجتی ہے۔ یہ وہ آواز ہے جو یہود و نصارہ سے برداشت ہے، وہ آواز گونجی۔ کہا جج صاحب یہ 18 بھی غلط کہتے ہیں، یہ وکیل بھی غلط کہتا ہے، میں نے جب چرنداز کو مارا میں نے جوش میں نہیں مارا، میں نے پورے ہوش میں مارا ہے۔ تسی بھی ہوش آ کے کہہ دو سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ۔ وکیل تھا نا بیچارہ۔ اگلا جملہ سننا، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا ایمان آپ کو مجبور کرے گا بولنے پہ۔ وکیل بیچارہ پھر بات کو پھراتے پھراتے گھماتے پھراتے اس بات پہ لے کے آیا، جناب والا میرے موکل نے جو چرنداز کو مارا نا اپنے دفاع میں مارا۔ کیا کیا؟ اس کے پاس بھی گن تھی، اس نے بھی گن کو سیدھا کیا، یہ فائر نہ کرتا تو وہ کر دیتا، میرا بندہ مارا جا، اپنے دفاع میں مارا، سزا کم ہو جائے۔ غازی پھر بولتا ہے، کہتا جج صاحب میرا وکیل غلط کہتا ہے، میں نے اپنے دفاع میں نہیں مارا، میں نے کملی والے کے دفاع میں مارا، میں نے اپنے دفاع۔ میرا خیال ہے بڑیاں نو سمجھ نہیں آئی، چھوٹیاں نو آئی ہے، چھوٹیاں سبحان اللہ کیا ہے۔ دوبارہ کہہ دیتا ہوں جج صاحب میں نے اپنے دفاع میں نہیں مارا، میں نے حضور کے دفاع میں مارا ہے۔ میرے بھائیوں، سزائے موت ہوئی۔ 8 آدمی تھے غازی کے ساتھ، 6 پولیس والے سپاہی، ایک ان کا آفیسر اور ایک ان کا باورچی۔ 8 کے 8 بندے اپنا بیان ریکارڈ کرواتے ہیں، کہتے ہم نے بڑے سزائے موت کے قیدی دیکھے، لیکن جیسے جیسے ان کی سزا کے دن قریب آتے ہیں صحت گر جاتی ہے، چہرے اجڑ جاتے ہیں۔ یہ عجیب قیدی ہے، جیسے جیسے سزا کے دن قریب آ رہے ہیں اس کی صحت بھی بنتی جا رہی ہے، اس کا چہرہ بھی چمکتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، غازی کے سزا کے دن پورے ہوئے، جج پوچھتا ہے غازی آخری تمنا کیا ہے؟ اللہ کی قسم اگر ان جملوں کو سمجھے تو ایمان تازہ ہوگا۔ غازی تیری آخری تمنا کیا ہے؟ غازی کہنے لگا جج صاحب آخری تمنا یہ ہے حوض کوثر ہو، جام کوثر ہو، پینے والا غلام ہو، پلانے والے آقا ہو۔ جو قربانیاں دیا کرتے نا انہیں یہ دعوے بھی سجا کرتے ہیں، حوض کوثر ہو، جام کوثر ہو۔ کتنے میٹھے الفاظ ہیں، حوض کوثر ہو، جام کوثر ہو، پینے والا غلام ہو، پلانے والے آقا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب آخری وقت آپ کو تختہ دار پہ لے جایا گیا نا، غازی نے عجیب جملہ کہا۔ اس وقت تو لوگوں کو گھسیٹ کے لے جایا، کھینچ کے لے جایا جاتا ہے، غازی نے سفید سوٹ پہنا ہے، گلے میں ہار ہیں، غسل کیا، نفل پڑھے، چل پڑا، تختہ دار پہ گیا۔ تختہ دار پہ جا کے
غازی نے مدینے کی طرف رخ کر لیا اور اونچی آواز میں کہتا ہے آقا غلام آ رہا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ جذبہ ایثار جو ہے نا، اور تاریخ لکھنے پہ مجبور ہو گئی۔ بڑے بڑے جب سزا کے پھندے سے اترتے ہیں چہرے بگڑ جاتے ہیں، گردن لمبی ہو جاتی ہے۔ کہا یہ عجیب آدمی تھا، پہلے بھی خوبصورت تھا، جب اسے پھندے سے اتارا گیا اور چہرہ خوبصورت ہو گیا۔ میں نے کہا کیوں نہ ہوتا، ادھر آنکھ بند ہوئی ہے، ادھر جنت میں آنکھ کھل گئی ہے، سبحان اللہ۔ یہ جذبہ ایثار، لیکن یہ تڑپتے والے تڑپتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مسلمان قیامت تک قربانی والے اس واجب عمل کو کرتے رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ بس میں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، قربانی سنت نہیں ہے، قربانی واجب ہے۔ قربانی کیا ہے؟ ابھی بھائی نظم پڑھ رہے تھے نا، مرکز اہل سنت والجماعت، تو یاد رکھیے گا الحمدللہ ثم الحمدللہ، چھوٹے ہیں، نکمے ہیں، گنہگار ہیں، لیکن جب اہل سنت والجماعت کے دفاع اور دلائل کی باری آئے گی تو انشاءاللہ یہ آپ کا مرکز آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا، کہو انشاءاللہ۔ آپ ان بچوں سے پوچھ کے دیکھیں، یہ جنہوں نے 7 دن پڑھا ہے نا، ان سے آپ پوچھیں کہ اللہ اکبر، نماز میں کون کون سا عمل کرنا چاہیے، کون سا نہیں کرنا چاہیے، قربانی کیا ہے کیا نہیں، تقلید کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، ہم امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، آپ ان سے پوچھ کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ تو بھائیو یاد رکھیے گا، صاحب نصاب پہ قربانی واجب ہے۔ قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور اسی طرح اے کٹا جنہوں آپ سارا سال لب لب کے کھانے ہیں، یہ 3 دن چاہ کے یہ نواں ہی کٹا کھول دیتا جاتا ہے کہ کٹے دی قربانی نہیں ہوندی، بالکل ہوتی ہے۔ دلائل کی ضرورت پڑے ہم حاضر ہیں۔ تو اس لیے اب تو مسئلہ ہی بڑا آسان ہو گیا۔ پہلے ایک کتاب آئی تھی نعیم الحق ملتانی، وہ مسلک اہل حدیث کے عالم ہیں، انہوں نے بھینس کی قربانی کا تحقیقی جائزہ کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے ثابت کیا دلائل کے ساتھ کہ بھینس کی قربانی کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جو نہیں مانتے وہ بیچارے جاہل ہیں۔ وہ بیچارے کیا ہیں؟ میں نہیں کہتا، ان کے عالم کہتے ہیں۔ اب تو آپ فیس بک یوٹیوب کھول کے دیکھیں، اب تو لائن لگی ہوئی ہے کہ جناب والا 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 6 نہیں، لگے سبھی ان کے علماء لگے ہوئے، ہم سے زیادہ لگے ہوئے کہ بھینس کی قربانی بالکل جائز ہے۔ اور اسی طرح یہ جو مسئلہ مشہور کیا ہوا ہے کہ ایک بکری چ پورا ٹبر جمع ہو جاؤ، ایک بکری چ پورا ٹبر جمع ہو سکتا ہے گوشت کھان واسطے، ثواب، اور جب قربانی جو ہے وہ نفلی ہو تو ثواب کے لیے جمع ہو سکتے ہیں، وگرنہ ایک بکری ایک بکرا بھیڑ جو ہے وہ ایک ہی آدمی کی طرف ہے۔ یہ چند ایک موٹے موٹے ضروری مسائل میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اہل حق کے ساتھ ہی زندگی نصیب فرمائے اور انہی کے ساتھ اللہ موت دے، اور اللہ قیامت والے دن انہی کے ساتھ حشر فرمائے، سب کہہ دو آمین۔ اب چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، مختصر کرتے کرتے پھر بھی وقت اتنا ہو گیا، تو اب میں انشاءاللہ تقسیم اسناد کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے چند ایک ضروری باتیں، یہ اٹھا لیں بھئی، یہ تو میرا انعام ہے، یہ مکس نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم مانگتے نہیں ہیں، اگر کوئی دے تو پھر چھوڑتے بھی نہیں۔ کیوں چھوڑتے کیوں نہیں؟ کہ جس نے دیا اس نے پیار سے دیا، اس نے کیا کیا؟ پیار سے دیا، اور ہم اسے ٹھکرا دیں یہ بات اچھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو الحمدللہ ہمارے اس کورس میں گزشتہ سال 128 حضرات نے شرکت کی تھی، الحمدللہ اس سال 150 حضرات نے شرکت کی ہے۔ کتنے جی؟ 150 حضرات نے جو ہے الحمدللہ اس میں شرکت کی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ الحمدللہ تقریباً 25 علماء نے اسباق بھی پڑھائے اور مختلف عنوانات پہ جو ہیں وہ بیانات بھی فرمائے، سرپرستی فرمائی حضرت اقدس استاد العلماء پیر طریقت حضرت مولانا عطا اللہ نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے۔ اس کے علاوہ اب میں سبھی کا شکریہ ادا کرنے لگوں گا تو ایک لمبی فہرست ہے۔ الحمدللہ سبھی علماء، کوئی سبق کی صورت میں، کوئی دعا کی صورت میں، کوئی بیان کی صورت میں، کسی نہ کسی طریقے سے الحمدللہ سبھی حضرات نے، کسی کا کوئی عذر ہے تو وہ رہ گیا، وگرنہ تمام حضرات نے ان 7 دنوں میں الحمدللہ یہاں پہ حاضری دی ہے۔ تو آپ میں سے بہت سے حضرات جو ہیں الحمدللہ انہوں نے مدرسے کے ساتھ تعاون فرمایا۔ کیا کیا جی؟ مدرسے کے ساتھ تعاون فرمایا، اور اس کی تفصیل کیا ہے کہ تقریباً ہمارا جو خرچ ہوا ہے وہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب ہوا ہے، 1,60,000۔ کتنا جی؟ اس میں ہمیں کچھ کتابوں کی، کچھ تپائیاں کی ضرورت تھی، لیکن وہ ہم نہیں لے سکے، وہ ہم نے شامل نہیں کیا، تو تقریباً 1,60,000 روپیہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ خرچ ہوا ہے۔
اور آمدن جو ہے وہ ہمیں 1 لاکھ کے قریب جو ہے، کسی نے چاول دیے دیکھ وہ بھی ہم نے شامل کیا، کسی نے نقدی دیا، تو 1 لاکھ کے قریب جو ہے وہ اس کی آمدن بھی ہے۔ تو 50,000 ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اسے مدرسے میں شامل نہ کریں، ہم اسے کیا کریں؟ مدرسے میں شامل نہ کریں۔ آپ حضرات کتنے تشریف فرما ہیں، 200، 400، 500، 1000 اگر آپ حضرات دینے لگیں گے تو میرا خیال ہے یہ پیسے پورے ہو جائیں گے۔ تھوڑی سی ہمت اگر آپ فرما لیں گے، ماشاءاللہ بھائی شفاقت صاحب سب سے پہلے اٹھیں، ان سے پہلے یہ تو میرے ہیں نا جی، یہ تو آپ مجھے دیں، سارے ساتھی ہمت فرمائیں ماشاءاللہ، آ جائیں، تاخیر نہ کریں تاکہ وقت بچ جائے، سارے ساتھی ہمت فرما لیں ماشاءاللہ، جتنا ہو سکتا ہے تھوڑا بہت حصہ ماشاءاللہ۔ ہمارے چچا سعید صاحب یہ 196واں مرید والا سے یہ سبق میں شامل ہونے کے لیے تشریف لاتے تھے ماشاءاللہ، سارے حضرات تشریف فرما ہے ماشاءاللہ۔ اب میں سبھی کا شکریہ ادا کرنے لگوں گا تو پھر ایک لمبی فہرست ہے، لمبا وقت ہے، تو اس لیے میں مختصر کرتے ہوئے الحمدللہ ہماری یہ ترتیب تھی، ہمارا روزانہ جو سبق ہوتا تھا، سبق کے آخر میں مجلس ذکر ہوتی تھی، سب کہہ دو الحمدللہ، روزانہ مجلس ذکر ہوتی تھی الحمدللہ۔